السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک نبی کا دوسرا رخ ہے کہ بطور انسان ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے پہلا رشتہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے عورت کو کمزور بنایا، لیکن اسے عزت اور احترام سے نوازا۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، نہیں، اسے عزت دی جائے، احترام دیا جائے۔ تو آدم علیہ السلام کی مٹی کھٹی کی، پانی ڈالا، گوندا، اسٹیچو بنا کے ڈالا۔ جب وہ خشک ہوا تو اس میں روح ڈال دی۔ پھر وہ ننگے تھے تو جنت سے کپڑا پہنا ہے اور جنت میں ڈالا۔ دنیا کا حسن بھی اس عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی اس عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، اکیلے پھر رہے ہیں، بابا جی کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اسے بھی مٹی کھٹی کر گونتا، پانی ڈالتا، گونتا، اسٹیچو بنا کے کھڑا کر دیتا، خشک ہوتا روح ڈال دیتے۔ پر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، جب آنکھ کھولی تو سامنے حسین خوبصورت عورت۔ یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حسین ترین انسان تھے، لیکن یہ کم لوگوں کو شاید معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے، سب سے خوبصورت۔ بڑھاپا نہیں آیا، 1000 سال کی عمر پر، ہزاروں سال گزار۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے، لیکن حضرت حوا کی عمر
مجھے پڑھنے کو نہیں ملا. یہ میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ ہزاروں کے قریب عمر پائی ہوگی. تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے آنکھ کھولی تو دیکھا حسن کا پیکر. جنتی بھول گئے. کہا کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ تیری بیگم ہے. پھر اللہ نے نکاح پڑھایا. میرے نبی کی سنو. اللہ نے فرمایا آدم اس کا مہر ادا کرو. تو پوچھنے لگے یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ تو اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں. مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. کسی کی بیٹی کی مہر قیمت نہیں ہوتی. چاہے $1 ہو یا $53 ہو، اس کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشاندہی ہے اس بچی پر. یہ جو خاوند ہے اس کا موت تک اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ کما کر لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیگم گھر کی چیزوں کو سنبھالے گی. تو خیر آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ مہر ادا کرو. پوچھنے لگے اللہ مہر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پر ایک بار درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے. سبحان اللہ. اچھا شروع سے یہ بات ہے کہ میں نے قبول کیا. یہ شروع سے میں نے قبول کیا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کے خوبیوں کے ساتھ بھی اس کے کمیوں کے ساتھ بھی. یہ لڑکی جو سہن کر کے یا کہہ کے کہ میں جو قبول کروں اس لڑکے کو بطور خاوند اس کے خوبیوں کے ساتھ بھی اس کے کمیوں کے ساتھ بھی. اور جو ہی شادی کر کے سسرال کے گھر جاتی ہے تانے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کرتی ہے، کیا بولتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے. یہ سب سے بڑا اور یہ سب سے بڑا ہمارے ماحول کا نیگیٹو کردار ہے سسرال کا. سب سے بڑا. تو جب کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو اس میں یہ واجب ہے کہنا، تو اس میں یہ پیغام ہے کہ جو اس میں کمی ہے میں اسے بھی قبول کرتا ہوں، اور جو خوبی ہے سر آنکھوں پہ سر ماتھے پہ. تو یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا. 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگا. 51 نمبر اگر آپ کے 50 گناہ ہیں اور 51 نیکیاں تو ایک نیکی آپ کو جنت میں لے کے چل جائے گی. تو آپ بیوی کے اندر پرفیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، بیوی آپ کے اندر، اولاد ماں باپ کے اندر، ماں باپ اولاد کے اندر، بھائی بہن کے اندر، بہن بھائی کے اندر، جہاں یہ نظریہ ہوگا وہاں لڑائی ہوگی. تو جب کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ کہنا واجب اور ضروری ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ڈرائیور ہیں بس کا. تو اس نے ایک لڑکا اپنے گاؤں سے لے کے آیا اور اس کو اپنے بس پر جاب میں رکھ لیا.
اچھا اس کا کام ہوتا ہے گاڑی وغیرہ کی صفائی کرنا، پوچھا وغیرہ لگانا، صفائی ستھرائی کرنا، اور چائے ناشتہ پانی وغیرہ یہ سب دینا۔ اور اگر زیادہ رش ہو تو گاڑی کو ڈائریکشن دینا کہ استاد جی ادھر کاٹو، ادھر موڑ دو، ادھر آن دو، ادھر جان دو، یہ اس کا محاورہ بن جاتا۔ تو جب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا عبد الرحمن، یہ میں آپ کو فرضی نام لے رہا ہوں، نام کچھ اور ہے مجھے یاد نہیں ہے، تو مولانا صاحب نے کہا عبد الرحمن، زینب بنت اسلم کو تیرے نکاح میں 500 مہر عوض تو نے قبول کیا؟ تو وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، اس کے بعد کہا آندے ہو۔ اس کی تو ساری زندگی بسوں میں آندھوں میں گزری ہے، چاندیوں میں گزری ہے۔ تو اس کا بھائی بیٹھا تھا بغل میں، اس نے یوں کوہنی ماری، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جان دیو۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے آن دیو جان دیو سے کام نہیں چلے گا، یہ تمہیں کہنا پڑے گا کہ میں نے قبول کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بڑی سچی واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اور دیکھے وہ پھر پریشان ہو گئے، سوچنے لگا اب میں کیا کروں۔ تو وہ مولانا صاحب کے پاس ہے، کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، کوئی راستہ ہے، کوئی گنجائش ہے بچنے کی؟ کہا حرام۔ کوئی اور طریقہ؟ کہا حرام۔ کوئی گنجائش؟ کہا حرام۔ اس نے جیب سے یوں موٹے والے لفافے نکالے اور یوں ایسے گھما کے اور مولانا صاحب کے جانماز کے نیچے رکھ دیا۔ کہا حضرت کوئی گنجائش؟ کہا اب تو سوچنا ہی پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ تو کیا کہا تھا تم نے بیوی سے؟ کہا جی میں نے 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ کہا مبارک ہو، طلاق نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا طلاق تو عربی لفظ ہے، اس کو بڑے قاف سے بولا جاتا ہے طلاق، اور تو نے کہا ہے طلاق، وہ کاف تو کتی والی کاف ہے نا، چھوٹی کاف۔ طلاق نہیں ہوئی، جا موج کر، موج کر۔ ایک اور اگر لفافہ نکل جاتا تو شاید ساری زندگی کے لیے حلال ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، جب یہ کہتے ہیں نا میں نے قبول کیا، یہ کہنا واجب اور ضروری ہے، میں نے قبول کیا، واجب اور ضروری ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کے نہیں، فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحد من السماء نزل به جبریل، کہ لوگو سنو، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ نے آسمان سے جبرائیل اتار کر مجھے حکم دیا، پھر میں نے آگے قدم بڑھایا۔ تو میرے بھائیو، یہ رشتہ خاوند اور بیوی کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، یہ پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں سب سے نمبر 1 رشتہ، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے،
سب سے اچھا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اولاد کے لیے، والدین کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائی کے لیے چند آیات، لیکن میاں بیوی کے لیے، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اپنے گھر کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کو خوشی کا خوبصورت چمن دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کی قسم ڈگری سے نہیں، اخلاق سے ہوگا، محبت سے ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ سب سے اسلام کا سب سے خوبصورت اور مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جہاد؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ روزہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حج؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو سب سنو، جتنی ہم مستورات بیٹھیں، بچے بچیاں، بہن بھائیوں، سب سنو میرے نبی نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت اسلام کا سب سے خوبصورت اور مضبوط عمل، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، ایک دوسروں سے پیار کرنا۔ اگر آپ اپنے گھر میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ محبت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف 4 چیزیں ہیں، 2 چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بیوی کے اندر خوبی ہی بتاؤ، کمی نہ بتاؤ۔ خاوند کے اندر خوبی بتاؤ، کمی نہ بتاؤ۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے زبان سے زہر نہ اگلو، محبت کے پھول طنز نہ کرو، طنز نہ کرو، ٹوٹنگ نہ کرو۔ اللہ کی قسم، زندگی شکلوں سے آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اخلاق صحیح ہیں تو زندگی آباد ہے، اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہیں تو پھر زندگی برباد ہے۔ اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اخلاق صحیح ہیں تو زندگی آباد ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے تو زندگی برباد ہے۔ تو نکاح کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کا مطلب ہے کہ بارش کا زمین میں جذب ہو جانا، بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، یعنی 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا دوسرا مطلب ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یعنی خاوند بیوی پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور بیوی خاوند پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ چپکے سے یوں پھول لیے اور چیک کرنے لگے، یہ کال کہاں سے آیا، کس نے کیا، کون ہے کرنے والا؟ نہیں نہیں، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، عزت دو۔ تیسرا مطلب ہے کہ درخت کا چھاؤں بنا لینا، یعنی خاوند اور بیوی کا محبت میں ایسے چھاؤں بنا لینا کہ نیچے سے جو اولاد کا تسلسل ہو وہ خوبصورتی کے ساتھ ہو، اسے نکاح کہتے ہیں۔
میرے بھائیو جو میں بتا رہا ہوں یہ اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. میرے نبی نے کیا نشانیاں کی؟ صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کی کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اولاد کو کیسے پالا جاتا. اس لیے میرے بھائیو اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.